شادی تم سے نہیں تمہارے باپ کے حکم سے کی ہے، وہ بولا اور میں ٹوٹے دل سے چیخی، پر محبت تو صرف مجھ سے کرو گے، نہیں جانتی تھی وہ جن زیادہ ہے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں غربت کو ٹیرے ڈالے ہوئے دیکھا۔ گھر کے حالات شروع سے ہی بہت زیادہ خراب تھے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، بھائی تو مجھ سے بھی زیادہ ان حالات سے دل برداشتہ رہتا تھا، اسے تو اس غربت سے نفرت تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ مزدوری کرنے لگا تھا، پڑھائی لکھائی بھی چھوڑ دی تھی، ویسے بھی اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، جبکہ میں خوب پڑھنا لکھنا چاہتی تھی، پڑھ لکھ کے کسی قابل بننا چاہ رہی تھی، مگر بھائی کی طرح میں بھی صرف میٹرک تک ہی تعلیم مکمل کر پائی۔ وجہ تھی ہمارے گھر کے حالات۔ میرے ابا شروع سے ہی غیر مستقل مزاج تھے، کسی جگہ پہ ٹک کے کام نہیں کرتے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ گھر میں رہتے تھے، سارا دن چارپائی توڑتے رہتے، بلکہ وہ تو کتنے دن تک گھر سے باہر رہتے تھے، کتنے دن تک واپس نہ آتے۔ ہم اماں سے ابا کے بارے میں پوچھتے تو وہ کہتی کہ تمہارے ابا کام سے گئے ہوئے ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے۔ ایسے میں تو خاموش ہو جاتی تھی، مگر میرا بھائی بری طرح سے چڑ جاتا تھا۔ اماں مجھے ایک بات تو بتاؤ، ابا سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ اماں نظریں چرانے لگی۔ بیٹا وہ تم لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں، کام ہی تو کرتے ہیں۔ میرا بھائی تلخی سے ہنس پڑا۔ اماں اگر وہ محنت کرتے کام کرتے تو ہمارے گھر کے حالات ایسے نہ ہوتے، جو مجھے مزدوری سے پیسے ملتے ہیں ان سے مشکل سے ہی گھر کا گزارا چلتا ہے، اور ابا تو کبھی کبھار ہی آپ کو تھوڑے بہت پیسے لا کے دیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار گھر کا راشن لے جاتے ہیں۔ ان کے پیسے جاتے کہاں ہیں؟ اگر اتنے کام کرتے ہیں تو کہیں ابا نے چھپ کے دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی؟ اماں اسے تھپڑ مار کے خاموش کروا دیتی۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے، اس کے بارے میں دل میں بدگمانی پالتے ہوئے؟ اسے پتہ چلے کہ تم لوگ اس کے بارے میں اس انداز میں سوچ رہے ہو تو اسے کتنا دکھ ہوگا۔ کتنی محنت کر رہا ہے تمہارا باپ تم لوگوں کے لیے، مگر تم لوگ ہو جنہیں احساس ہی نہیں ہے۔ اور میں سوچتی تھی کہ ابا کی محنت کے پیسے آخر جاتے کہاں ہیں؟ ہم دونوں بہن بھائی یہی سب دیکھتے ہوئے جوان ہو گئے۔ اب بھائی کی عمر 22 سال ہو گئی تھی، اور ابھی تک وہ ڈھنگ سے کسی نوکری پہ نہیں لگا تھا۔ ویسے بھی میٹرک پاس آدمی کو کون نوکری دیتا، جبکہ آج کل کے زمانے میں تو پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر بھی اپنی ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں میرا بھائی مزدوری کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ شام کو جب گھر آتا تو بہت تھک جاتا، اسے دیکھ کے مجھے اس پہ ترس آتا، اور میں اپنے باپ کی خود غرضی کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتی۔ اس دن ہم دونوں ماں بیٹی اکیلی تھی۔ آج میں نے امی سے ابا کے بارے میں پوچھ لیا۔ امی آپ کو میری قسم ہے آج مجھے سچ بتائیں کہ ابا پورا دن پوری رات کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ویسے بھی رات کو میں نے آپ کی باتیں چھپ کے سنی تھی۔ میری بات پہ امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، انہیں غصہ آنے لگا۔ بیٹا کتنی غلط بات ہے اپنے ماں باپ کی باتوں کو چھپ کے سننا، مگر میں اس وقت ابا کی ہی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ جو کچھ میں نے انہیں رات کو امی سے کہتے ہوئے سنا تھا، رات کو میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھل گئی تھی۔ میں کمرے سے اٹھ کے باہر آئی، برآمدے میں امی ابا دونوں کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ میں نے ابا کی بات سنی، ارے باہر سے دروازہ اندر سے بند کر لوں، آج میں جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں آج مجھے اللہ اس میں کامیابی دے گا۔ امی کہنے لگی کتنے سالوں سے تو آپ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، آج تک تو اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی، الٹا گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں، بہت سے غیر معمولی واقعات بھی ہوتے ہیں، بہت بار ایسی پریشانیاں بھی آتی ہیں جو میں بمشکل ہی اپنے بچوں سے چھپا پاتی ہوں، اگر انہیں یہ سب پتہ چلا تو وہ نہ جانے کیا سوچیں گے۔ ویسے بھی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے وہ پہلے ہی آپ کی طرف سے مشکوک ہیں۔ ابا کہنے لگے ارے بھلیے لوگے، اب دیکھنا تم جلد ہی ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، اس چھوٹے سے گھر سے اٹھ کے ہم لوگ ایک بہت بڑے گھر میں چلے جائیں گے، ہمارے پاس روپے پیسے کی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، دیکھنا تم ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے ہمیشہ ہم لوگ ترسے ہیں، میں اپنے بچوں کو ساری خوشیاں دوں گا۔ اماں کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ آپ کی نیت صاف ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے اور میرے لیے وہ سب کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں خوش رکھے، مگر کیا کریں گے، حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ابا کہنے لگے بس مجھے یقین ہے کہ آج کی رات ہمارے حالات بدل دے گی، کیونکہ آج مجھے وہ حاصل ہونے جا رہا ہے جس کے لیے میں نے اتنے سالوں سے محنت کی، اتنے سالوں سے کشت اٹھائی ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں،
اب مجھے ایک ایسا آدمی مل چکا ہے جو مجھے صحیح منزل پہ پہنچانے میں مددگار ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جسے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں، اور یہ سب اس نے نیک نیتی اور دعا کے عوض ہی مجھے سب کچھ دیا ہے۔ بس تم دعا کرو کہ آج میں کامیاب ہو جاؤں۔ ابا چلے گئے تھے اور میں وہیں سے الٹے قدموں اپنی چارپائی پہ آ کے لیٹ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں میرے دماغ میں کتنی دیر تک گھومتی رہی تھی۔ ان دونوں کی باتوں پہ میں غور کرتی رہی کہ آخر ابا کہاں جا رہے تھے، کس مقصد کی بات کر رہے تھے، اور اماں کیا وہ جانتی تھی کہ ابا کیا کر رہے ہیں؟ مگر وہ تو ہمیں کبھی بھی اس بارے میں بتاتی تک نہیں تھی۔ صبح اماں سے بات کی تو وہ غصے میں آ گئی تھی۔ تم نے کتنی غلط حرکت کی ہے اماں، میں نے جان بوجھ کے آپ دونوں کی باتیں نہیں سنی، بلکہ مجھے تو پیاس لگ رہی تھی، اس لیے میری آنکھ کھل گئی اور آپ کی باتیں میرے کانوں میں پڑ گئیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ابا ایسا کون سا کام کر رہے ہیں؟ اماں کہنے لگیں تمہارا باپ غصہ کرے گا کہ یہ سب میں نے تم لوگوں کو بتایا۔ اماں ابا غصہ کیوں کریں گے؟ کیا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو غلط ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان کے بارے میں سچ جان سکے؟ اماں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ اپنے بھائی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ وہ بہت جذباتی ہے اور وہ تمہارے باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے سوال جواب کرنے لگے گا۔ مانا کہ تمہارا باپ وقت پر بات کر رہا ہے، یہ سب کام وقت کا ضیاع ہے، اور آج کل کے زمانے میں ان باتوں پہ کون یقین رکھتا ہے؟ مگر میں تمہارے باپ کو کیا کہوں؟ سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں، مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اماں بات کیا ہے مجھے بھی بتائیں، آپ میرے دل میں جاسوسی پیدا ہونے لگی ہے۔ اماں کہنے لگی بچپن میں ہی تمہارے باپ کو یہ خواہش تھی کہ اس کے قبضے میں بہت سارے جنات ہوں جو اس کا ہر حکم بجا لائیں، اس کے آگے کام کریں اور اس کی ساری خواہشوں کو پورا کریں۔ ان کے گھر کے پاس ایک عامل رہتا تھا۔ پہلے وہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے، مگر پھر جوں جوں اس عامل کی شہرت بڑھتی گئی تو ان کے اس کچے سے گھرانے نے تبدیل ہو کے بڑی کوٹھی کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس کے بچے جو تمہارے باپ کی طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے، اب وہ قیمتی لباس پہننے لگے تھے۔ گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں ہر وقت کھڑی رہتی تھیں اور لوگوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ لوگ نظر آنے کے نام پہ بہت بڑی بڑی رقمیں اس آدمی کو دے کے جاتے تھے۔ تب سے تمہارے باپ کے دل میں ایک ہی بات بیٹھ گئی کہ وہ بھی اس طرح سے ہی امیر بنے گا، اپنے حالات بدلنے کا۔ اس آدمی نے اپنی پڑھائی بھی پوری نہیں کی، کوئی ہنر بھی نہیں سیکھا، بس وہ چھوٹی عمر میں ہی انہی چکروں میں پڑ چکا تھا کہ کسی طرح سے اس کے قبضے میں کوئی جن آ جائے جو راتوں رات اسے امیر کر دے۔ تمہارے دادا نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بیٹا راتوں رات کوئی بھی امیر نہیں بن سکتا، اور یہ جنات کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو، یہ ہر انسان کے قابو میں نہیں آتے، اور اگر ان مخلوقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، انسان کو تکلیفیں دیتی ہیں، کیونکہ تم تو انہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہو، اور کوئی بھی کسی کی غلامی میں آنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا کوئی جانور ہو۔ بیٹا تم اپنی زندگی جیو، محنت مزدوری کرو، دیکھنا اللہ تمہیں تمہاری محنت میں کتنی برکت عطا کرے گا، اور جو مقام حاصل کر لوگے ایک دن جب تم چاہتے ہو۔ مگر وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ کتنے ہی جادوگروں اور عاملوں کے پاس وہ گیا، چھوٹی عمر میں ہی مزدوری کرنے لگا، سارا دن مزدوری کرتا اور پھر شام کو کسی عامل کی تلاش میں نکل پڑتا جو اسے مطلوبہ مقصد تک پہنچا سکے۔ کوئی چیز بھی بدل نہیں سکتے تھے، اب ان کے دل سے اس خواہش کو نہیں نکال سکتی تھی، اور پھر تمہارے دادا دادی نے تمہارے باپ کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ میں جب اس گھر میں بیاہ کے آئی تو چند دنوں میں ہی اپنے شوہر کے انداز مجھے کھٹکنے لگے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ رات رات بھر گھر سے باہر رہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کا غیر عورتوں کے ساتھ چکر ہے اور یہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، شاید آپ نے میرے ساتھ ان کی زبردستی شادی کی ہے۔ اس بات پہ میری ساس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ وہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ دراصل وہ ان معاملات میں پڑا ہوا ہے، عملیات کے معاملات میں اور جنات کو قابو کرنے کے چکر میں۔ تم اسے سمجھاؤ، اسے روکو، ہمیں لگتا ہے تمہاری بات سنے گا۔ میں نے بھی اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی، مگر میں اپنے شوہر کو سمجھا نہیں سکی۔ جب تک میری ساس ادھر زندہ تھیں تب تک شوہر پھر بھی قابو میں تھے، مگر ان کے بعد تمہارے ابا نے کسی کی بات کو سننا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اتنی ہی مزدوری کرتے، اتنا ہی کام کرتے جس سے تم لوگوں کا پیٹ بھر سکتا، اور باقی کا وقت وہ اپنے اس شوق کی نظر کرتے تھے، کبھی کسی ایک عامل کے پیچھے تو کبھی کسی دوسرے کے پیچھے۔ لوگوں نے انہیں بہت لوٹا، جو بھی انہوں نے کمایا وہ ان عاملوں کو جا کے دے دیا۔ گھر کے حالات جو کہ تو رہے،
بس یہ ساری کہانی ہے بیٹا۔ اماں کی بات سن کے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اماں، آج کل کے زمانے میں ان باتوں پہ کون یقین رکھتا ہے؟ یہ جنات، یہ خزانہ اور یہ سب باتیں تو قصوں کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں کون ان باتوں پہ یقین رکھتا ہے؟ اور کوئی جن کسی انسان کو کیوں پیسہ دے گا، کیوں اس کی مدد کرے گا؟ جنات کا انسانوں کے درمیان آخر کیا کام؟ وہ تو اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ اماں کہنے لگی، بیٹا یہی تو بات ہے جو میں اس آدمی کو سمجھاتی ہوں مگر وہ سمجھتا نہیں۔ اب تم اپنی زبان بند رکھنا، نہ اپنے باپ سے ذکر کرنا نہ اپنے بھائی سے۔ مگر اماں، ابا آپ کو کیا بول رہے تھے کہ وہ اب کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے ان کا مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ اماں ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، ارے بیٹا، میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں تمہارے باپ کے منہ سے یہی سن رہی ہوں کہ اس بار اسے ایک اچھا آدمی ملا ہے جو اسے منزل تک پہنچائے گا، اور اب کی بار اسے ایک اچھا عامل بھی مل چکا ہے۔ سچ کہوں تو تمہارے باپ کے اس شوق کی وجہ سے میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ میں سکون سے سو نہیں سکتی۔ گھر میں مجھے سائے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، پڑھائیاں کر کر کے، وظائف کر کر کے پورا دن گھر کا اور تم لوگوں کا حصار باندھ کے رکھتی ہوں تاکہ وہ چیزیں تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جن چیزوں کو زندگی میں تمہارے باپ نے چھیڑ دیا تھا انہیں قید کرنے کے چکر میں الٹے سیدھے عملیات کرتے رہے، اور یوں وہ چیزیں ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اب مجھے یاد آیا کہ اکثر میرے ساتھ بھی کچھ عجیب معاملات ضرور ہوتے تھے جن پر میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ کبھی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دیتی جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی، کبھی کسی کے رونے کی، کبھی کھانسنے کی۔ غرض یہ کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے علاوہ میرے آس پاس کوئی اور بھی موجود ہے جو کہ مجھے نظر نہیں آتا، مگر میں نے اس بات کو ہمیشہ اپنا وہم سمجھ کے جھٹک دیا اور اب میں جان چکی تھی کہ سچ کیا تھا۔ اماں، مگر ابا رات سے اگر واپس نہیں آئے؟ اب مجھے تشویش ہونے لگی۔ اماں نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ارے بیٹا، آ جائیں گے، تمہارے باپ اپنے استاد کے پاس ہوں گے، کسی آستانے پہ ہوں گے، جب فرصت ملے گی تو گھر آ جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ وہ گھر ہی تو آنا ہے، بیزاری سے بولتی ہوئی وہ کہہ گئی۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر پورا دن میرا دماغ انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ شام کو ابا گھر آئے تو آج ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا جسے دیکھ کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک اونچا لمبا گبرو جوان تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں، کالے گھنے بال، وہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ اتنا حسین تھا کہ اسے دیکھ کے انسان کہیں اور دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں حیران تھی کہ ابا اس آدمی کو کیسے جانتے ہیں اور اسے گھر کیوں لے کے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کسی رشتہ دار لڑکے کو بھی اس طرح سے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بھائی اس معاملے میں بہت سخت تھا، وہ اپنے کسی بھی کزن یا دوست کو گھر کے اندر نہیں لاتا تھا، اور آج جب اس نے اس لڑکے کو دیکھا تو پہلے تو وہ بھی حیران رہ گیا، مگر پھر اسے غصہ آ گیا۔ ابا، یہ آپ کسے لے کے آ گئے ہیں گھر میں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ گھر میں میری جوان بہن بھی ہے اور ماں بھی صحن میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ بغیر اجازت کے سے لے کے گھر کے اندر آ گئے؟ کم از کم ان لوگوں کو کمرے میں جانے کا تو بولتے۔ ابا نے بھائی کی بات کا کوئی برا نہیں منایا۔ ارے بیٹا، یہ لو مٹھائی کھاؤ، آج میری برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ لو تم لوگ بھی مٹھائی کھا کے میرے ساتھ میری خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ ہم تینوں اپنی جگہ پہ حیران رہ گئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ ابا کیا ہوا ہے؟ ایسی کون سی خواہش پوری ہو گئی آپ کی؟ سب سے پہلے میں نے ابا سے سوال پوچھا۔ کہنے لگے، بیٹا بس یہ ایک بات جو میں ابھی تم لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ اور یہ کون ہے؟ اب کی بار اماں نے سوال کیا۔ یہ میرا ہونے والا داماد ہے، اس کا نام شاہ زین ہے۔ میں نے اس کا نکاح تانیہ سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے اور ان دونوں کے نکاح کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ اس لڑکے کے چہرے پر بیزاری تھی، آنکھوں میں دکھ کے سائے نظر آ رہے تھے۔ اس نے گہری نظر مجھ پہ ڈالی اور میں اس کی آنکھوں میں ڈوب کے رہ گئی۔ میں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر پہلے تک تو میرا شادی کرنے کے بارے میں دور دور تک بھی خیال نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی شادی کر کے اگلے گھر جا سکتی ہوں، اور اب اچانک سے ابا نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ باہر سے اماں اور بھائی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا یہ کون ہے؟ نہ آتا نہ پتا، آپ لے کے گھر آ گئے اور آتے ہی حکم سنا دیا کہ تانیہ کی شادی کر رہے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں نہ کچھ جانتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے۔ ابا کہنے لگے، یہ میرے استاد کا قریبی عزیز ہے اور میں اسے بہت وقت سے جانتا ہوں۔ تم لوگ فکر مت کرو، یہ بہت امیر ہے،
हमारी बेटी को महल में रखेगा, उसे खुशियों के हंडोले में झुलाएगा, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगा। आज मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब्बा मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आज से पहले तक तो मैं उनकी मोहब्बत पर शक करती रही कि अगर उन्हें औलाद से मोहब्बत होती तो औलाद के बारे में सोचते। ये क्या कि अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अपनी ख्वाहिश के पीछे सारी ज़िंदगी भागते रहे, ना औलाद की ज़रूरत के बारे में सोचा, ना उसकी किसी ख्वाहिश को पूरा किया। मगर अब्बा की बात सुन के अंदाज़ा हुआ कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने लाखों में एक आदमी ढूंढ के मेरा उसके साथ निकाह करने का फ़ैसला किया। अब थोड़ी देर के बाद अम्मा कमरे में आई तो उनकी आंखें फटी हुई थीं। ये लो बेटा, ये सारा सामान तुम्हारा होने वाला शौहर लेके आया था। ये कपड़े और जेवर पहन के तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में निकाह खां आता ही होगा। अम्मी अब्बा ने अचानक से फैसला कर लिया। कुछ वक्त तो देते। मैंने अपने इस धड़कते दिल पे काबू पाते हुए अम्मा से कहा, अरे बेटा, तुम्हारा बाप इसी तरह से ही है, जो दिल में होता है, जो ठान देता है, वो करके रहता है। अब तुम तैयार हो जाओ, वरना गुस्सा करेगा कि तुम उसके हुक्म की अदूली कर रही हो। और मैंने जल्दी से वो लहंगा पहना जो बेहद कीमती था, और वो जेवरात, सोने के भारी जेवरात देख के तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आदमी तो बहुत अमीर है, इतना ज़्यादा सोना ये मेरे लिए लेके आया है और इतना कीमती लिबास। यकीनन इस आदमी के पास बहुत सारा पैसा होगा। शादी के बाद तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी जो कभी मैंने जागती आंखों से देखी, ख्वाब देखे, अब वो सारे ख्वाब मुकम्मल हो जाएंगे। निकाह के बाद अब्बा ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे बहुत सारी दुआएं दे के रुखसत किया, जबकि मेरा भाई बहुत गुस्से में था। गुस्से से यहाँ वहाँ वो चक्कर काट रहा था। अब्बा एक बार मुझसे मशवरा तो कर लेते, मैं इस आदमी के बारे में अपने तौर पे जान पड़ताल कर लेता। आपने तो सिर्फ पैसा दे के अपनी बेटी को उसके हवाले कर दिया। भाई का गुस्सा किसी तरह कम होने में नहीं आ रहा था। घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। यकीनन वो मेरे शौहर की थी। उसने मुझे गाड़ी में पिछली सीट पे बैठने का इशारा किया और ख़ुद वो गाड़ी चलाने लगा। मैंने ज़रा सी नज़र उठा के उसे देखा। उसके चेहरे पर नाकाबिले फ़हम तासुरात थे, आंखों में गैर मामूली संजीदगी थी। अरे ये आदमी मुझसे शादी करने पे खुश क्यों नहीं है? माना कि मैं गरीब लड़की हूँ, मगर मैं जितनी हसीन हूँ उतनी हसीन तो इस पूरे इलाके में और कोई लड़की नहीं। इसे तो अपनी खुशकिस्मती पे फ़ख्र होना चाहिए जिसे इतनी हसीन लड़की मिल गई। थोड़ी देर के बाद ही मुझे नींद आ गई। आंखें बंद होने लगी, पलकें नींद से बोझल होने लगी, तो मैंने खुद को नींद के हवाले कर दिया। जब आँख खुली तो मैं एक शहाना कमरे में थी। शहाना बिस्तर पे लेटी हुई थी। मैं अभी तक किसी लिबास में ही थी। अरे मुझे यहाँ पे कौन लाया? मैं तो गाड़ी में थी। यकीनन मेरा शौहर ही मुझे यहाँ पे उठा के लाया था। ये सोच के ही मेरे शर्म से गाल लाल हो गए। कितनी देर तक मैं वहीं पे बैठी अपने शौहर का इंतज़ार करती रही। शौहर तो नहीं आया, मगर वहाँ पे एक मुलाजिमा लड़की आ गई थी। मेरा नाम नूर है, मैं आपकी खादिमा हूँ। आपको जो काम भी होगा, जो भी ज़रूरत होगी, आप मुझे बताइएगा। मैं आपके काम उसी वक्त कर दिया करूँगी। तुम्हारे साहब वो कहाँ हैं? मैंने उससे सवाल किया। साहब जी, अब तो वो तो अपने कमरे में है। तो फिर ये कमरा किसका है? क्या तुम्हारे साहब का नहीं है? बीबी जी, साहब का ही कमरा है, मगर वो उस वक्त ख़ास अमल कर रहे हैं और ख़ास अमल करने के लिए वो अकेले कमरे में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि आप खाना खा लें और फिर चेंज करके सो जाएं। आप उनका इंतज़ार न करें, उन्हें देर हो जाएगी। उसकी बात सुन के मेरा मुंह बन गया, हलक तक कड़वा हो गया। अच्छा, तो यह आदमी मेरे बाप जैसा ही है जो जिन्नात और अमलियात के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसे इतना भी ख्याल नहीं कि आज शादी की पहली रात है और इसकी बीवी इसका इंतज़ार कर रही है। कोई बात नहीं, अब्बा को तो अम्मा सुधार नहीं सकी, मगर मैं इस आदमी को सुधार लूँगी। मगर उसने ये सब करने की क्या ज़रूरत है? उसके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। ये घर, ये गाड़ी और रुपया पैसा सभी तो मौजूद है। यहाँ पर मैंने अलमारी खोली तो उसमें एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मेरे पहनने के लिए कपड़े थे। इतने ढेर सारे कीमती कपड़े देखकर तो मैं खुशी से दीवानी हो गई और मैंने एक हल्के से रंग का जोड़ा निकाल कर अपने कपड़े तब्दील कर लिए। क्या फ़ायदा हुआ मुझे इतना तैयार होने का, इतना सजने संवरने का, जब मेरे शौहर ने न मुझे देखा न मेरी तारीफ़ की, जिसके लिए मैं सर से लेकर पाँव तक सजी संवरी। जब उसने ही मुझे नहीं देखा तो ये सब का क्या फ़ायदा? मैं बेजारी से सोचते हुए बिस्तर पे आके लेट गई। थोड़ी देर बाद एक और मुलाजमा मुझे आके कहने लगी, खाना लगा दिया है बीबी, अब खाना खा लें। अचानक से मेरी भूख भी चमक उठी थी। मुझे याद आया कि दोपहर को अम्मा ने दाल बना रखी थी, जो दाल पिछले 2 दिन से हम लोग खा रहे थे, इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया।
مجھے اب بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جب میں کھانے کی ٹیبل پہ پہنچی تو ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک مختلف اقسام کے کھانے موجود تھے۔ ارے اتنے کھانے، یہ سب کس نے بنایا اور کس کے لیے ہے؟ کیا گھر میں بہت سارے مہمان ہیں؟ کہنے لگی نہیں بی بی جی، آپ اور صاحب جی گھر میں ہیں، ان کے علاوہ ہم ملازم تو اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں رہتا، سب لوگ اپنے اپنے الگ الگ رہتے ہیں، تو پھر اتنا کھانا کس کے لیے؟ بی بی جی آپ کے لیے، آج آپ کا پہلا دن ہے یہاں پر، تو یہ سب اہتمام آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ میں تو حیران رہ گئی، اتنی زیادہ ڈشز میرے لیے، وہ سب کھانا اتنا لذیذ اور خوش ذائقہ تھا کہ میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کون سا کھانا کھاؤں اور کون سا چھوڑ دوں۔ مجھے اپنے گھر کا دسترخوان یاد آ گیا، جہاں پہ ایک پتلی سی شوربے والی دال ہمیں روز کھانے کو ملتی تھی۔ کبھی کبھار ہی اچھا کھانا کھانا نصیب ہوتا اور وہ مہینے میں صرف ایک دن ہی وقت آتا۔ پتہ نہیں امی ابو کیا کھا رہے ہوں گے، ان کا سوچ کر میری آنکھیں آپ ہی آپ بھر آئیں۔ انہیں یاد کرتے ہی میری بھوک بھی مر چکی تھی۔ کمرے میں آ کے لیٹی تو آنکھیں بند کرتے ہی میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اپنے شوہر کا رویہ میرے لیے نہایت ہی حیران کن تھا۔ ابھی تک میری اس کے ساتھ نہ تفصیلی بات ہوئی، نہ وہ ابھی تک اس کمرے میں آیا تھا۔ ہر آدھے گھنٹے بعد وہ ملازم میرے پاس آتے اور مجھ سے میری ضرورت کے بارے میں سوال پوچھتے۔ ایک بار تو میں چڑ گئی، جس کے لیے میں اس گھر میں آئی ہوں ابھی تک وہ تو ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آیا، نہ اس نے مجھ سے کسی بارے میں سوال پوچھا، اور تم بار بار میرا خیال رکھنے کے لیے آ جاتی ہو، جسے خیال رکھنا چاہیے وہ تو مجھ سے دور ہے۔ وہ کہنے لگی بی بی جی، مجھے صاحب جی نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی ضرورت کے بارے میں آپ سے سوال پوچھوں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں، اگر تمہارے صاحب جی کو اتنا ہی خیال ہے تو خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ میرے پوچھنے پر ملازمہ خاموش ہو گئی۔ یہ بات میں کیا جانوں بی بی جی، یہ تو اس صاحب جی کو ہی پتہ ہوگا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہم تو ملازم ہیں، ان کے حکم کے غلام ہیں۔ رات کو کتنی دیر تک میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، ابھی تک نہ میں اپنے شوہر سے ملی تھی اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے۔ اپنے امی ابو کی یاد آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کے باہر آئی، دیکھا تو سامنے ہی وہ ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی آپ کو کچھ چاہیے نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے صاحب جی کہاں پہ ہیں، مجھے وہاں پہ جانا ہے۔ بی بی جی وہ اس وقت عمل کر رہے ہیں، وہ غصہ کریں گے، تم اس بات کو چھوڑو، مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ کہاں پہ ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود ایک جگہ پہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آئی تو آنکھیں بند کیے ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ بغیر آنکھیں کھولے کہنے لگے، آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں؟ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ آنکھیں بند کیے ہی اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں پہ آئی ہوں؟ یہی سوال میں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرائے، آپ کی خوشبو سے میں نے پہچان لیا کہ آپ ہی ہیں۔ اب بتائیں کہ کیوں یہاں پہ اتنے دن ہو گئے ہیں شادی کو، ابھی تک نہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جا سکی ہوں اور نہ ہی ابھی تک آپ کے بارے میں کچھ جان سکی ہوں، نہ آپ نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا، نہ اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا ایسی شادی ہے کہ آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی۔ تانیہ، میری شادی تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے باپ کے حکم کے ساتھ ہوئی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں چونکی۔ میرے باپ کے حکم کے ساتھ؟ میرا باپ آپ کو حکم کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کو ہم سے کیا تعلق، کیا رشتہ؟ تو گہری سانس لے کے رہ گیا۔ ایک ایسا تعلق ہے میرا تمہارے باپ کے ساتھ جو ایک مضبوط ڈور سے بندھا ہوا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس ڈور کو کاٹ دوں، بس اسی ڈور کی وجہ سے ہی تمہارے ساتھ میں نے شادی کر لی۔ آپ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے، آپ سے باتیں کرنی ہے، آپ کے بارے میں جاننا ہے۔ بالآخر میں نے اپنے دل کی بات کو زبان پہ لایا۔ کتنے دنوں سے جو خواہشات میرے دل میں مچل رہی تھیں، اب میں نے انہیں اپنے شوہر کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کر کے بھی وہ مجھ سے اتنا دور ہے جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ اور وہ خاموشی سے اٹھ کے میرے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ ہاں بتاؤ کیا جاننا چاہتی ہو میرے بارے میں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی میرے ابو کی طرح عملیات اور جن قید کرنے کا شوق ہے؟ میری بات پہ وہ حیران ہوا، کہا مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ تو پھر کیا کر رہے تھے؟ تبھی جو آپ عمل کر رہے تھے یہ کیا تھا؟ مانا کہ ہر انسان کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، انسان کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، مگر ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خواہش ہی پوری ہو۔ آپ بھی میرے ابا کی طرح ساری زندگی اگر ان چکروں میں برباد کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے میں آپ کو بول رہی ہوں کہ آپ یہ سب چھوڑ دیں۔ ان چکروں میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے،
ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، اپنی زندگی ہوتی ہے، اور بلا وجہ وہ اپنی دنیا چھوڑ کر، اپنی زندگی چھوڑ کے انسانی دنیا میں کیوں کر آئیں گے؟ میری بات پہ وہ زوردار کہا لگا کے ہنس پڑا۔ تم نے بہت دلچسپ بات کی ہے، تمہاری بات سن کے مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے۔ ارے اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ جنوں کی تو اپنی دنیا ہے، وہ انسان کے قابو میں کیوں کر آئیں گے؟ وہ تو بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں، اپنے جادو سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اس طاقتور مخلوق کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش مت کریں۔ وہ کہنے لگا، جن قابو ہو جاتے ہیں، جن جتنے بھی طاقتور ہوں، جتنے بھی جادوئی طاقتوں کے مالک ہوں، انسان انہیں قابو کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ جو طاقت انسان کے پاس ہے وہ جنات کے پاس نہیں۔ بہت سارے عملیات، پڑھائیاں، چلے ایسے ہیں جو جنات کو بے بس کر دیتے ہیں۔ طاقتور سے طاقتور جن بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کرنے لگتا ہے۔ ارے آپ بھی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے جن قابو کر کے کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے یا پھر طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس تو پہلے ہی پیسہ ہے، یہ بڑا سا گھر، یہ گاڑی، یہ سب کچھ، یہ سبھی کچھ آپ کا تو ہے، تو پھر آپ دوبارہ یہ عملیات کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا فائدہ ان سب کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا؟ کیا فائدہ جو وقت زندگی سے خوشیاں کشید کرنے کا ہے وہ آپ ان فضول کاموں میں برباد کر دیں؟ وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ میری ساری باتوں کے جواب میں مجھ سے سوال کیا۔ ہاں ملنا چاہتی ہوں، مگر ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے۔ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے چلتا ہوں، پھر تم شکوہ کرو گی کہ میں نے تو تمہیں گھر والوں سے دور قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ اس بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے تیار ہو کے امی ابو سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میں کیا جانتی تھی کہ یہاں پہ آنے کے بعد بھی مجھے شدید جھٹکا لگنے والا ہے۔ گھر آئی تو امی بہت زیادہ خوش تھیں، انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ارے میری بیٹی بہت خوش ہے، لگتا ہے ہمارا داماد بہت خیال رکھتا ہے، تبھی تو ہماری بیٹی کو ہمارا خیال نہیں۔ بھائی بھی بہت خوش لگ رہا تھا اور ابا نے بھی میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ گھر میں سب کچھ الٹا پلٹا پڑا ہوا تھا، دیواریں ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھیں اور گھر میں ہر طرف ریت بجری جیسا سامان نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے اور یہ سارا سامان کس کا ہے؟ اماں کہنے لگی، تم بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ مجھے بتاؤ تم نے کچھ کھانا ہے کیا؟ نہیں اماں، میں کھانا کھا چکی ہوں، بھوک نہیں ہے۔ میں تو سب دیکھ کے حیران ہو رہی ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ارے بیٹا میں تمہیں بتاتی ہوں، صبر رکھو، اتنی جلدی کیا ہے؟ آج تم یہاں پہ میرے پاس ہی ہو نا، میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گی۔ میرے شوہر بالکل خاموش تھے، ابا ان سے سوال کر رہے تھے، وہ مختصراً ان کی بات کا جواب دے رہے تھے۔ ابا کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک تھی اور بھائی بھی خوشی سے نہال نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں چائے لے کے آئیں تو اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات تھے۔ میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی، ہمارے گھر میں تو ایک بسکٹ کا پیکٹ لانا بھی بہت مشکل کام تھا، اور اب چائے کے ساتھ اتنے لوازمات، میرا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اماں سے اشارے سے پوچھا تو کہنے لگی، بڑی ہی بے صبری ہو، جلدی سے چائے پی لو، پھر میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی۔ چائے پینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی، اماں سے کہنے لگی، جلدی سے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، بہت ہی بے صبری ہو تم، اصل میں تمہارا باپ اب اپنے ایک عمل میں کامیاب ہو چکا ہے، ان کے قبضے میں ایک جن آ چکا ہے، اور اب تمہارے باپ نے بھی اپنا ایک آستانہ بنا لیا ہے۔ وہاں پہ بہت سارے مریض آتے ہیں جو علاج کروانے کے لیے جگہ جگہ پہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور تمہارے باپ سے انہیں شفا مل رہی ہے۔ بہت سارے جنات سے متاثر مریض بھی آتے ہیں اور تمہارا باپ ان کا علاج کر کے ان سے بڑی رقم وصول کرتا ہے۔ اچھا اماں، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اماں ہنس پڑی تھیں۔ ارے بیٹا سچ بول رہی ہوں میں، اور تمہیں پتہ ہے یہ جو گھر کے ساتھ والا پلاٹ ہے یہ بھی ہم لوگوں نے لے لیا ہے، اور اب ہم اسے اپنے گھر میں شامل کر کے اپنا گھر بھی پہلے سے بڑا کر رہے ہیں، اور گھر میں سارا ضرورت کا سامان بھی لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جو تم نے گھر کی حالت دیکھ رہی ہو یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ ہم دوبارہ سے گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اماں یہ سب اچانک سے کیسے ہو گیا، صرف ایک ہی ہفتے میں؟ اماں کہنے لگی، بیٹا وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، وقت تو ایک لمحے میں بدل جاتا ہے، ایک پل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور تم ایک ہفتے کی بات کر رہی ہو؟ میں حیران و پریشان سی گھر واپس آ گئی تھی۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ جاتے وقت تو بہت خوش تھیں،
ابھی بہت پریشان اور جھکی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ ابا نے ایک جن کو قابو کر لیا، بس اسی لیے میں حیران ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگا دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، جس کے لیے انسان کوشش کرے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ انسان بہت ضدی واقع ہوا ہے۔ وہ عجیب اس انداز میں بولا۔ میں نے اس کے لہجے پہ غور نہیں کیا۔ 1 سال کا وقت بیت چکا تھا، اب میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، مگر میں نے جب اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ رات کے وقت اس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکلتی، جسے دیکھ کے میں بہت ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی، ڈر جاتی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اپنے شوہر سے ذکر کرتی تو وہ مجھے ٹال جاتے۔ تم کسی بات کی فکر مت کیا کرو، ہر بات کو سر پہ سوار کر لیتی ہو۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے جسے تم نے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے۔ اس بات کو چھوڑو تم اور اپنی صحت پہ دھیان دو، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ میری ہر بات کے جواب میں وہ مجھے یہی کہتے تھے، اور ایک دن میں چڑ گئی، کیونکہ اس دن میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں سے ایسی ہی روشنی نکلتے دیکھی جو پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ اپنے شوہر کو اٹھا کے بٹھا دیا۔ یہ دیکھیں، اب میری بات پہ یقین نہیں کرتے نا آپ؟ دیکھیں کہ نعمان کی آنکھوں سے کیسی روشنی نکل رہی ہے۔ کہنے لگے بیٹا سو جاؤ، تم بہت ہو گیا، اور تمہاری ماں بھی ڈر رہی ہے، اپنی ماں کو زیادہ مت ڈرایا کرو۔ میرے بیٹے نے آنکھیں بند کر لیں، کمرہ پوری طرح اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگا تمہیں جلد ہی ساری باتوں کے جواب مل جائیں گے، ابھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، بہت نیند آ رہی ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ بات مجھے میرے بھائی نے بتائی۔ اس نے روتے ہوئے مجھے فون کیا تو میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میرے ابا اچانک سے کیسے چلے گئے؟ گھر آئی تو ہر طرف صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اماں مجھے گلے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑیں، کہنے لگیں تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور اچانک سے وہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنے دن تک میں اماں کے پاس رہی، ان کے دل کو تسلی دیتی رہی، مگر اماں تھیں جنہیں کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ بار بار روتے ہوئے کہتی کہ ساری زندگی تمہارے باپ نے غربت میں گزار دیا، اور اب جب خوشحالی دیکھنے کا وقت آیا، اب جب اس کے بیٹے کا کاروبار چمکنے لگا تو تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ شاید خوشحالی دیکھنا، اچھا وقت دیکھنا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ کتنے دن تک میں اماں کے پاس رہی، اور اس دوران بچے گھر میں میرے شوہر سنبھالتے رہے۔ پورے 1 مہینے کے بعد میں اپنے گھر واپس آئی۔ روتے روتے میرے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ابا کے جانے کا غم بہت بڑا تھا۔ مجھے اس بات کا پچھتاوا تھا کہ کاش ان کے آخری وقت میں ان کے پاس ہوتی، ان سے بات کرتی۔ زندگی میں ان سے بہت گلے شکوے تھے، مگر ان کے مرتے ہی جیسے سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ مجھے گھر آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، جب ایک دن میرے شوہر مجھے کہنے لگے کہ میں تمہاری اپنے خاندان میں لے جاؤں گا، سب سے ملواؤں گا، اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ آپ کا خاندان؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا دنیا میں کوئی بھی نہیں، نہ آپ کی بہن بھائی ہیں، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور، تو پھر اب کون ہے جسے آپ ملوانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میرے سب ہیں، پورا خاندان ہے، اور اب تم وہیں پہ رہو گی، ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ کیونکہ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ کہنے لگے تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، مگر ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو، خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ جب ہم اس کے ساتھ اس دنیا میں آئے تو وہ دنیا بہت الگ تھی، بہت منفرد۔ وہ سب لوگ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ مجھ سے بہت محبت سے ملے، بہت اپنائیت سے۔ اور پھر جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان سب کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ سب لوگ عام انسان ہی ہیں، بلکہ جنات ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو کہنے لگا ہاں میں جن ہوں، یہاں پہ آؤ، مطلب میں سب بتاتا ہوں۔ مجھ پہ جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں اس کے ساتھ چلتی گئی، وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا، مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کہنے لگا میں ایک جن ہوں، تمہارے باپ نے مجھے قید کر لیا تھا تو اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو وہ میری قوم کے سامنے مجھ پہ ایک ایسا عمل کرتا جس سے میری ساری طاقت ختم ہو جاتی، اور اس نے میری قوم کے سامنے مجھے اپنا غلام بنانے کی شرط رکھی تھی۔ اس کی یہ بات میرے دل کو ناگوار گزری۔ میں نے اس کی بات مان لی اور میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ اس کی بات سن کے میرا دل مزید خوف میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ کیونکہ تم یہاں پہ آ کے مجھے آزاد کراؤ گی، تو میرے خاندان کو بھی اس قید سے آزادی دلاؤ گی۔ اس کی بات سن کے میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ میں ایک انسان ہوں اور آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟
وہ کہنے لگا تم میرے ساتھ یہاں پہ آ کے دیکھو گی کہ تمہارے باپ نے مجھے کتنی اذیت دی ہے۔ اس نے مجھے برسوں سے یہاں پہ قید کر رکھا ہے۔ وہ میرے جسم پہ اپنی مرضی سے وار کرتا تھا۔ اس کی بات سن کے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ تمہیں میرا یہ عمل دیکھ کے عجیب لگ رہا تھا۔ میرا یہ عمل کوئی عام عمل نہیں تھا۔ اس عمل کے پیچھے میری طاقت تھی، میری روح تھی، میری ہر چیز تھی جو میں نے اس عمل پہ لگا دی تاکہ میں اپنے خاندان کو آزاد کرا سکوں۔ اس کی بات سن کے میرے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہو گیا۔ اگر میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں تو مجھے بتاؤ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا تمہیں یہاں پہ آ کے مجھے آزاد کروانا ہے۔ اس کمرے میں ایک ایسی چیز ہے جو میری طاقت کا مرکز ہے۔ تمہیں وہ چیز تلاشنی ہے، جو چیز میرے باپ نے یہاں پہ قید کر رکھی ہے۔ اس کی بات پہ میں کمرے میں ہر طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ہر طرف عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ میں کمرے میں موجود ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے باپ نے وہ چیز کہاں چھپائی ہوگی؟ وہ ہنسنے لگا۔ تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ تم نے اس کی مدد کیسے کرنی ہے۔ میں نے آپ کی مدد کرنے کی قسم کھائی ہے، میں آپ کو آزاد کراؤں گی، میں نے پرعزم ہو کے کہا۔ وہ کہنے لگا تمہاری بات سن کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا میں اس کمرے میں موجود ہر چیز کو دیکھوں گی، ہر چیز کا جائزہ لوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ وہ چیز کہاں ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے اس کو اس گھر میں قید کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھی جو اس کی طاقت کا مرکز تھی۔ وہ جب چاہے میری طاقت کو ختم کر دیتا، جب چاہے مجھے اذیت دیتا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی مدد کروں گی، میں اس کی مدد کر کے اسے آزادی دلاؤں گی۔ اس کے بعد میں کمرے میں موجود ہر چیز کو دیکھنے لگی، ہر چیز کا جائزہ لینے لگی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے؟ اسے سوال کیا۔ میں نے کہا ہاں، بہت خوف زدہ ہوں مگر مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کتنی طاقتور ہو، اس نے کہا۔ میں ایک عام لڑکی ہوں، میں کیسے طاقتور ہو سکتی ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کہنے لگا جس کی تم ایک جن ہو تم میری مدد کر سکتی ہو، تم اس دنیا میں کسی کی اور کی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پہ میں حیران رہ گئی۔ میں ایک انسان ہوں اور آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا تم نے میرے بیٹے کو جنم دیا، اس کا مطلب کہ تم بھی ایک جن ہو، تم بہت طاقتور ہو چکی ہو، تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہاری اپنی اولاد ہے۔ یقین کرو جو طاقت ہمارے بچے میں ہے وہ اور کسی جن میں نہیں۔ اگر تم یہاں سے جانے کی ضد کرو گی تو میرا بچہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ وہ تمہیں بہت یاد کرے گا، تو ہماری یاد میں روتا رہے گا، کمزور پڑ جائے گا اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے باپ کے قید میں رہنے کی وجہ سے میری بہت ساری طاقتیں مجھ سے چھن چکی ہیں۔ اب میں پہلے سے کمزور ہو چکا ہوں۔ اب میں تمہارا اور اپنے بچے کا سہارا چاہتا ہوں، اور اگر میں سچ کہوں تو میں بھی اب تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ اپنی اولاد اور شوہر کی محبت کے آگے میں ہار گئی۔ میں نے اسے دنیا میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ کبھی کبھار اپنے دنیا میں آتی تھی اپنی ماں اور بھائی سے ملنے کے لیے، کچھ دن اس کے پاس رہتی تھی اور پھر واپس آ جاتی۔ میں نے آج تک اپنی ماں کو بھی یہ سچ نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں اور کس دنیا میں رہ رہی ہوں۔ میرے باپ نے بھی میری سچائی ماں اور بھائی سے چھپائی، اور یہ بات ہمارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوئی۔ اگر ماں کو پتہ چل جاتا تو یقیناً وہ مجھے اس بات پہ زور دیتی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں اور اس کی بات نہ مانوں، اور میں یقیناً نافرمان اولاد کہلائی جاتی اگر میں اماں کی بات نہ مانتی۔ اس ٹائم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ میری ماں کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔